السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حسب معمول اس پروگرام میں ہم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ کچھ دینی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اس دفعہ پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے شرکاء میں شامل ہیں مولانا ڈاکٹر محمد اجمل قادری صاحب، جو کہ ایک معروف عالم دین ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرین ملک صاحبہ کہ جو ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور شرکت گاہ NGO سے ان کا تعلق ہے۔ مولانا، اس پروگرام میں ہمارا اصل موضوع تو خواتین کے حقوق ہیں، اور اس حوالے سے میں سوالات کی ابتدا تعدد ازواج کے مسئلے سے کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ ہی سے سوالات کی ابتدا کی جائے۔ سوال میرا یہ ہے کہ عام رائے یہی ہے کہ مسلمان مردوں کو اسلام میں یہ کھلی اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی خاص تحدید نہیں کی گئی، کوئی خاص قانون نہیں ہے۔ مسلمان مردوں کو یہ آزادی ہے، جبکہ خواتین کے اوپر بہت ساری کنفائنمنٹس ہیں، بہت سارے ان کے اوپر جو ہے اس کے مقابلے میں ایک ڈسکرمنیشن پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اظہار خیال فرمائیں گے؟ تعدد ازواج ہے، یہ پوری دنیا میں نفسیاتی بیماریوں کو کم کرنے، اور وہ لوگ جو عام حالات میں بیکار ہو جاتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یا ان کی پس پردہ اور پس منظر کی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں آتی، یہ اس کے مقابلے میں ایک اچھا حل ہے۔ مثلا فرانسیسی سوسائٹی میں یہ عام بات ہے کہ ایک آپ کی بیوی ہے اور ایک آپ کی داشتہ ہے۔ ہندوؤں کے معاشرے میں بھی ایک آپ کی بیوی ہے، ایک آپ کی راکھیل ہے۔ تو اسلام نے ہر چیز کو غیر قانونی سے قانونی دائرے میں لانے کی سعی کی ہے، اور یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، اس کو یورپ نے اور عیسائیوں کے اس بیچ کے عہد کے لوگوں نے اسلام پر ایک گالی کے طور پر، ایک پھبتی کے طور پر کسا ہے۔ وگرنہ تعدد ازواج میں ایک شخص کو اپنے یہاں جو کنیزیں تھیں، جو غیر شادی شدہ تھیں، ان سے بھی استفادے کا اور انتفاع کا حق حاصل تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے پوری دنیا میں، مثلا میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں آبادی میں 51.33%، 51.33% عورتیں۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں، خود پاکستان میں، اگر ہر عورت کی شادی ہو تو اس کے لیے مرد دستیاب نہیں۔ مولانا کی بات کافی حد تک ہمارے سامنے آئی کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، معاشرتی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے ایک بہتری کی صورت پیدا کی ہے۔ اس سوال سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ اس پروویژن کو ایک بہت ہی مختلف انداز میں، یا پھر ایک بہت ہی غلط انداز میں لوگوں نے خود سے ہی انٹرپریٹ کر کے تو یہ کہہ دیا گیا، یا لوگوں نے خود ایزیوم کر لیا کہ ہمیں تو اجازت مل گئی ہے۔ لیکن یہ اجازت، میں اس کو بالکل ڈس ایگری کروں گی، یہ اجازت نہیں ہے، یہ ایک مصلحت کے تحت ایک گنجائش رکھی گئی ہے۔ اور اس میں اب یہ ہے کہ جو ہم فیلڈ میں جو کام کرتے ہیں اس میں یہ آ رہا ہے، عورتوں کے بہت مسائل ہیں کہ اور جن کے ہسبینڈس نے یا خامندوں نے ایک سے زائد شادی کر لیے ہیں، ان عورتوں کے لیے یہ مسائل ہیں کہ ان کو یا وہ پراپر مینٹین نہیں کر رہے، بیویوں کے مابین اور دونوں جو بیویوں سے اولادیں ہیں ان کے مابین وہ جو پراپر، جس کو کہتے ہیں نا، انصاف یا مینٹیننس پرووائڈ کرنا یا پورے ان کے حقوق کرنا، وہ نہیں ہو رہے۔ تو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہم نے غلط اس کی کر دی ہے۔ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے، اور جو تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے کیا شرائط ہیں آپ کے نزدیک؟ پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکی جب یہ کہی جاتی ہے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی، اس سے پہلے دنیا میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں تھی، لوگ ایک ہی شادی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن نازل ہوا، تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی۔ یہ صورت واقعہ نہیں ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، تمدنی حالات کے لحاظ سے اور اپنے سماجی پس منظر کے لحاظ سے لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو اسلام نے آ کے مباح قرار دیا اور اس کے بعد لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ ابھی مولانا نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ خود عربوں کے ہاں ایک سے زیادہ شادیاں کی جاتی تھیں، اور بعض اوقات اس کی تعداد
بڑی غیر محدود ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے ہاں بھی اس کا پورا رواج رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے اپنے قومی مزاج میں بھی یہ چیز شامل رہی ہے۔ آپ دنیا کی دوسری تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز ملے گی۔ تو اس وجہ سے صورتحال یہ نہیں ہے، اور نہ اس کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ اسلام آیا اور اسلام نے آ کے ایک سے زیادہ شادیوں کی یا 4 شادیوں کی اجازت دے دی۔ بات اگر کہنی ہے تو یوں کہنی چاہیے کہ دنیا میں جو اجازت پہلے سے موجود تھی، لوگ اس کو مانے ہوئے تھے، اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، اسلام نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ یعنی جو پابندیاں لگائیں وہ اصلاح کی نوعیت کی تو لگائیں، لیکن اس چیز کو بالکل ممنوع نہیں قرار دے دیا کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کے مزاج کا تعلق ہے، وہ اصل میں قصہ آدم و حوا سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہاں واضح کر دی ہے کہ فطری طور پر مرد کو ایک ہی بیوی کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، اسی سے ایک اچھا گھر بنتا ہے، اسی سے اچھا خاندان وجود میں آتا ہے، اسی سے تعلقات کی صحیح نہج قائم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت اصل میں یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد کی ضرورت ایک سے زیادہ شادیاں تھیں یا زیادہ خواتین ہونی چاہیے تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی ابتدا کرتے ہوئے آدم کے لیے بھی ایک سے زیادہ بیویاں بنانی چاہیے تھی، تو آدم کے لیے ایک ہی حوا بنائی گئی، اور اسی سے اس پوری کائنات میں انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ یہ چیز خود بتاتی ہے کہ اصلاً کیا مطلوب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انسان کے تمدنی، سماجی، تہذیبی تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے۔ تمدن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تہذیبی روایات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان کا مزاج بالکل الگ ہے، عربوں کا مزاج بالکل الگ ہے، یورپ کا مزاج پچھلے کم و بیش 1000 سال سے مسیحی تہذیب کی وجہ سے بالکل الگ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے لحاظ سے لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام نے پابندی نہیں لگائی، صحیح چیز یہ ہے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ پابندی نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے اپنا مزاج واضح کر دیا ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی فطرت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ آپ ایک بیوی کے ساتھ گھر بسائیں اور اسی کے حقوق کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ لیکن اگر کوئی تمدنی ضرورت تقاضا کرتی ہے تو بہرحال آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں۔ جو پابندی لگائی گئی اور جس لحاظ سے یہ زیر بحث آئی اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ کوئی اجازت دینے کے محل میں مذکوری نہیں ہے، وہاں تو مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ کچھ یتیموں کی سرپرستی کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، عورتیں اس میں بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں۔ قرآن مجید نے اس موقع پر جیسے زلزلہ آتا ہے یا کوئی طوفان آتا ہے تو آپ بعض اوقات اپیل کرتے ہیں، تو اس موقع پر یہ اپیل کی، اور اس وقت کے حالات میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں تو کرتے ہی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ نیکی کا کام کرنے کے لیے، ان بچوں کو سہارا دینے کے لیے ان کی ماؤں سے ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار شادیاں کر لو، اور اس میں خاص طور پر یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں ہر حال میں انصاف کرنا ہوگا۔ انصاف کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے تو وہ دل کے میلان کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات میں انصاف ہے، اور دنیا میں معاملاتی میں انصاف کا تقاضا بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دل کا میلان ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک طرف آپ ایک نیکی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آدمی کی بیوی ہے گھر میں، اور آپ اس سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کو سہارا دینے کے لیے، یتیموں کی سرپرستی کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرے، اور اس کے بعد اس سے یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ جو اس کی بیوی پہلے سے ہے اس کی اور ان کے درمیان دلی میلان میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خلاف فطرت ہے۔ چنانچہ یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ یہ بات واضح کر دی قرآن مجید نے سورہ نساء میں ہی آگے جا کر کہ اصل میں جس چیز کا تقاضا کیا گیا وہ معاملات کا انصاف ہے، اور اسے ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور اس میں اتنی سختی برتی گئی کہ یہ کہا کہ اگر تم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھ لو، انصاف کرنے کی قوت نہیں رکھتے، معاملات کو برابر نہیں رکھ سکتے، تو فواحدہ، پھر ایک ہی شادی کے اوپر اکتفا کرنا ہوگا۔ غامدی صاحب، اس میں ابھی مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ غامدی صاحب نے اشارہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، جو ظاہر ہے کہ بہترین فطرت پر پیدا کیے گئے تھے، تو اس سے کیا اس طرف اشارہ نہیں ہوتا کہ اصل میں تو شاید ایک ہی شادی مقصود ہے؟ ایک سوال کا پہلو یہ ہے، اور دوسرا جو نفسیاتی تفاوت کی بات کی، تو یہی بات کیا خواتین کے حوالے سے نہیں کہی جا سکتی؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نفسیاتی فرق ہی بنیاد تھا تو پھر یہ اجازت، اس قسم کی اجازت یعنی پولی اینڈری کی اجازت کیوں نہیں دی گئی اسلام میں؟ دیکھیے، ابھی غامدی صاحب محترم نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید نے بیٹوں کو بھی نعمت فرمایا، بیٹیوں کو بھی نعمت فرمایا، اور وہ بیٹے و بنین شہودہ جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں، آپ کا ان سے ربط و ضبط ہو، وہ آپ کے لیے ہوں اور آپ ان کے لیے ہوں، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا ایک بہت بڑا اور اس کے احسانات کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ دوسری طرف
قرآن پاک نے جب شادیوں کی اجازت دی ہے وہاں پر ایک کا لفظی استعمال نہیں کیا، وہاں پہ ابتدائی دو سے کی، اور اس سے بعض مفسرین نے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ جب مرد کے دو گھر ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ بہتر ڈیلیور کرنے میں سہولت رہتی ہے، اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ وہ اولین انسان تھے، سب سے پہلے آدمی تھے، تو جب وہ جنت میں گھومتے پھرتے تھے لیکن ایک خاص قسم کی بے کلی تھی، ایک کمی کا احساس تھا، تو حق تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے ان کے لیے ایک ساتھی ان کے لمس سے اور ان کی ذات سے دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے، عورت مرد کے بغیر ناقص ہے، یہ دونوں ایک ہوں تو پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ قطع کلامی معاف کیجیے گا، لیکن عورت کو یہ جو نفسیاتی آپ نے تفاوت کی بات کی، اس کے حوالے سے عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی پالی اینڈری کی کہ وہ بھی اس پر میں آ رہا ہوں۔ قرآن پاک نباز فطرت ہے، مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا اتنا مضبوط کیا ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے اس کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے۔ عورت جو ہے وہ ایک وقت میں 2 بچے پیدا کر سکتی ہے، 3 بچے پیدا کر سکتی ہے، اور اگر اس سے زیادہ بچے ایک وقت میں عورت پیدا کرے تو عورت بھی پوری طریقے سے ان کو پیدا نہیں کر پاتی، اس لیے کہ اس کی جو ساخت ہے وہ بھی محدود ہے۔ عورت جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ ویسا ہی عطا کیا ہے، لیکن حوصلے اور بعض جسمانی ساخت میں وہ ایسی ہو نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ خاندانی اور معاشرتی نظام پر بنا ہوا، جیسے ایک گھر میں مالکہ تو ایک ہی ہوگی، اسی طرح سے جو عورت کا انداز ہے اور عورت کا ایک مقام ہے، اس نے اولاد کو پیدا کرنا ہے اور اس کی تربیت کرنی۔ اس لیے اگر بیک وقت وہ بہت سے مردوں سے اس کا تعلق ہوگا تو وہ کسی سے کما حقہ انصاف نہیں کر پائے گی، اور بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ماں کی طرف ہر معاملے میں دیکھتے ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کو شریعت اس بات کی اجازت دے دے تو اس سے اتنے ڈھیر سارے معاشرتی مسائل پیدا ہوں گے۔ غامدی صاحب، کیا آپ مولانا سے متفق ہیں اس حوالے سے کہ اصل میں بنیادی طور پر ایک تو بایولوجیکل ریزن انہوں نے بتایا، اور دوسرا جو ریزن انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کے نظم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپ کیا ان دونوں باتوں سے متفق ہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ غالباً میں نے بھی یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ اجازت یتیموں کے حوالے سے دی گئی ہے۔ میں نے تو بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی آیت اصل میں کوئی اجازت دینے کے لیے آئی نہیں، یہ اجازت پہلے سے موجود تھی، سوسائٹی میں پہلے سے اس کا رواج تھا، دنیا کی تمام معاشرتوں میں اس کا رواج رہا ہے۔ بہت کم معاشرتیں ایسی ہیں جس میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہو، بالعموم لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ قبائلی تمدن میں یہ چیز ہمیشہ سے مباح رہی ہے، اس وجہ سے یہ سوال ہی نہیں تھا کہ اسلام اس کی اجازت دے، سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا اسلام اس کو ممنوع قرار دینے جا رہا ہے، تو اس نے اس کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ آیت کے بارے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں در حقیقت کوئی قانون بیان کرنا پیش نظر ہی نہیں تھا، تعدد ازواج اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کا موضوع در حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور چونکہ لوگ بالعموم ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، تو جس طریقے سے ہم دنیا میں اور بہت سے جائز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک خاص موقع پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے، تم لوگوں کو دیتے ہو، تو اس وقت زلزلہ آ گیا ہے، اس وقت طوفان آ گیا ہے، اپنا مال ان کے لیے بھی خرچ کرو۔ بالکل اسی سیاق میں یہ بات کہی گئی کہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اور ان کی تربیت اور ان کی نگہداشت میں
تم سے کوتاہیاں ہونے کا اندیشہ ہے تو بہتر ہے کہ ان کی ماؤں سے شادی کر لو. اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ زیادہ تر شادی شدہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے اس لیے یہ فرمایا کہ 2 3 3 4 4 عورتوں سے شادی کر لو. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اصل میں اس آیت کا سیاق یہ ہے, اس لیے اس پر یہ پابندی نہیں لگائی گئی کیونکہ ضرورتیں بہت سی ہو سکتی ہیں. ضرورتیں تمدنی بھی ہو سکتی ہیں, معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں, سماجی بھی ہو سکتی ہیں, نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں. ایک چیز مباح تھی, جائز تھی, اس کو جائز ہی رہنے دیا گیا, اسے ناجائز نہیں قرار دیا گیا. البتہ انصاف کی پابندی اس پر عائد کر دی گئی. یعنی یہ چیز بہت وضاحت سے قرآن مجید نے کہہ دی کہ اگر معاملات میں انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ. اور اس سے میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید نے یہ پیغام دیا ہے کہ یتیموں کی بہبود جیسے مسئلے میں بھی, یعنی جو مسئلہ معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک سے زیادہ شادی کرو. تو ایک تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ میرا زاویہ نظر اس میں اور اس آیت کو دیکھنے میں بالکل مختلف ہے. غامدی صاحب, اس میں بھی مزید تفصیل کی ضرورت ہے. ناظرین, گفتگو ہماری جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. خوش آمدید. جی غامدی صاحب, اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کیا عورت کو بھی یہ اجازت دے دی جائے, تو میں اس سے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اسلام میں شادی کے تصور کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے, شادی کا تصور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ عورت اور مرد کے جسمانی تعلق کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں, اور مغرب میں تو اب یہ تصور کم و بیش بہت محکم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسلامی شریعت میں یہ خاندان کے ادارے کو بنانے کے لیے کی جاتی ہے, یعنی اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے. اور یہ بات قرآن مجید کے اشارات سے بالکل واضح ہو جاتی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاندان انسان کی ضرورت ہے. اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک خاندان میں جیے, ایک خاندان اس کے گرد و پیش ہو, رشتے وجود میں آئیں, ان رشتوں کے حقوق طے ہوں اور ان کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کرے. میں نے اس کی بڑی تفصیل ایک مرتبہ کر کے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان اس طرح نہیں پیدا ہوتا کہ وہ 10-20 سال کی عمر میں آسمان سے آتا ہے اور پھر اس کے بعد 10-20 سال جوانی کے گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. وہ بالکل ناتواں بچے کی حیثیت سے جنم لیتا ہے, وہ بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے, اسے تعلیم کی ضرورت ہے, اسے تربیت کی ضرورت ہے, وہ تو اپنی ناگزیر ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد اسی زندگی میں اس کے اندر عزم حلال پیدا ہوتا ہے, وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے. اور قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا, یعنی سب کچھ جاننے کے بعد پھر وہ ہر چیز سے ناآشنا ہو جاتا ہے. یہ چونکہ پورا انسان ہے, اس پورے انسان کو خاندان چاہیے, اس کو ماں چاہیے, اس کو باپ چاہیے, اس کو نگہداشت چاہیے, اس کو مالی تعاون چاہیے, اس کو تعلیم تربیت کے لیے ایک ماحول چاہیے. اور جب یہ بوڑھا ہو جائے اور جب تمام اس سے تعلقات بظاہر ختم ہو جائے, اس کا فائدہ ہی ختم ہو جائے, اس وقت بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو محبت کے ساتھ پورے نفسیاتی طور پر اس سے متعلق ہو کر اس کا سہارا بنے, اسے اپنے کندھوں پر اٹھائیں. یہ پورا انسان ہے. اس پورے انسان کے لیے خاندان کا ادارہ قائم کیا گیا ہے. لہٰذا شادی ہمارے ہاں خاندان کے ادارے کو وجود میں لانے کے لیے ہوتی ہے. کوئی ادارہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ اس میں 3 چیزوں کے بارے میں صراحت نہ کریں کہ اس میں آپ کیا رائے قائم کر رہے ہیں. وجود ہی میں نہیں آ سکتا. ایک یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ اس ادارے کی نمائندگی کون کرے گا, یعنی خارج میں کون ہے کہ جس کو اس ادارے کے سربراہ کی حیثیت دی جائے گی. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ کوئی ادارہ بھی اگر ایک پورے معاشرے کا جزو ہے تو اس کو باہر بھی اپنا تعلق قائم کرنا ہے. اس میں اس گھر کی یا اس ادارے کی یا اس خاندان کی نمائندگی کون کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مالی ذمہ داری کس پر ہے. اس لیے کہ یہ انسان کی ناگزیر ضرورت ہے. اسے کھانا ہے, پینا ہے, اسے کپڑے پہننے ہیں, اسے کسی مکان میں رہنا ہے, اسے تعلیم پانی ہے, اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. تو دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ کون شخص ہے کہ جس کے اوپر مالی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اور تیسرے یہ کہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی نزاع پیدا ہو جاتی ہے تو فیصلہ کن حیثیت کس کو حاصل ہے. ہر ادارہ اصل میں ان تینوں انگریڈینٹس کی بنیاد پہ وجود میں آتا ہے. ان کے بغیر کوئی ادارہ وجود میں نہیں آ سکتا. تو چونکہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی شریعت یہ چاہتی ہے کہ خاندان کا ادارہ وجود میں لایا جائے. خاندان کے ادارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے شوہر کو سربراہ کی حیثیت دی ہے. اور سربراہ کی حیثیت دینے کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سربراہوں میں تعدد پیدا کر دیں, کیونکہ اس سے یہ پورا کا پورا نظم بالکل درہم برہم ہو کے رہ جائے گا. شریعت کے مقاصد ہی بالکل فوت ہو جائیں گے. اور گھر جس کو اسلام بنانا چاہتا ہے, شریعت جس کو قائم کرنا چاہتی ہے, خاندان جس کے اوپر وہ اساس قائم کرتا ہے پوری معاشرت کی, وہ خاندان اپنی بنیادوں سے بالکل ہل جائے گا. اس وجہ سے عورتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں رکھی گئی. اس کو ہمیشہ سے ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہاں بھی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن نے آ کے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. عورت کے لیے دوسرے خاوند سے شادی کرنا, یعنی ایک
شادی میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے شادی کرنا یہ ہمیشہ سے ممنوع رہا ہے. یہ بائبل میں بھی ممنوع تھا, یہ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی ممنوع تھا, یہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کے ممنوع رہا ہے, بلکہ اچھے معاشروں میں معاشرتی بنیاد پر بھی یہ ممنوع رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت کے تقاضے سے جانتا ہے کہ خاندان اس کی ضرورت ہے, اور خاندان نظم کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا, اور خاندان کا نظم اگر مرد کے پاس ہے تو پھر اس بات کی اجازت عورت کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ خاندان کے اس نظم سے باہر ایک دوسرا سربراہ بھی تلاش کر لے, کیونکہ 2 یا 3 سربراہوں کے تحت کبھی کوئی نظم وجود میں نہیں آ سکتا. تو میرے نزدیک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. غامدی صاحب, ایک اعتبار سے تو آپ نے مولانا کی بات کی وضاحت کر دی, لیکن مولانا نے ایک دوسری طرف بھی اشارہ کیا تھا, یعنی خاندانی نظم کے حوالے سے تو آپ نے اس بات کی مزید تفصیل اور وضاحت فرما دی, لیکن مولانا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں. عورت بعض چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی, اور مرد کی جو ہے ساری فزیولوجی, اس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ وہ زیادہ اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس سے پہلے اپنا نقطہ نظر عرض کر چکا ہوں, اور ظاہر بات ہے کسی چیز کو سمجھنے میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی فطرت ہے اس کے لحاظ سے تو ایک مرد کے لیے ایک عورت ہی ہونی چاہیے, اور اسی میں اس کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. اسی سے اچھا گھر وجود میں آتا ہے, اسی سے اولاد کے تنازعات ختم ہوتے ہیں, اسی کے ذریعے سے آپ اپنے لیے بڑھاپے کا بہتر سامان کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو اشارہ کیا وہ یہی تھا. ظاہر ہے کہ آدم اگر اضطراب میں تھے اور ان کے لیے کچھ خواتین فراہم کرنا ضروری تھا, اور مرد کے اندر اس کے داعیات اتنے غیر معمولی ہوتے ہیں, انبیاء علیہم السلام تو بہت پرفیکٹ حیثیت رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو 1 یا 2 3 یا 4 5 عورتیں پیدا کر دینی چاہیے تھے, ایسا نہیں کیا گیا. اب بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اصل میں ایک اچھا گھر, ایک اچھا خاندان ایک بیوی ہی سے بنتا ہے, اور اسی کی اولاد کے اندر وہ موافقت, وہ محبت اور وہ تعلق خاطر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر حقیقی رشتے وجود میں آتے ہیں. ان میں جس حد تک بھی افتراق پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے مشکلات بھی بڑھتی چلی جائیں گی. بعض تمدن اس کو نسبتاً کم پیدا کرتے ہیں, بعض تمدن کچھ بہت زیادہ پیدا کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک جو بنیادی بات ہے وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. تاہم کسی چیز کو سمجھنے میں مختلف اہل علم مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. جس چیز کو میں درست سمجھتا تھا اسے میں نے دلائل کے ساتھ بیان کیا. غامدی صاحب, اس میں بھی مزید تفصیل کی ضرورت ہے. ناظرین, گفتگو ہماری جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی مہرین صاحبہ, دونوں علماء کی بات آپ کے سامنے آئی. کیا دونوں باتوں سے آپ متفق ہیں؟ کیا یہ جو بات ہے, خاص طور پہ اس کی طرف اشارہ فرمایا غامدی صاحب نے کہ نظم گھر کا جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک ہی سربراہ ہو اور وہی ہو, اور دوسرا پھر مولانا نے بھی کچھ بایولوجیکل فیکٹرز کی طرف, دونوں کی طرف اگر آپ اپنا ویو پوائنٹ بتائیں. اس میں بیسکلی میں جو بات کروں گی وہ پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم ان تمام نظریات کو جس طرح اپلائی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے, اور جو ہم لوگوں کا ایکسپیرینسز ہے عورتوں کے ساتھ ایکچوئل اور پریکٹیکل ایشوز پہ کام کرتے ہوئے, اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہہ دینا, ایک جسٹیفیکیشن دینا کہ چونکہ بایولوجیکل ریزن اور سائیکولوجیکل ریزنس کے وجہ سے جو آدمی ہیں ان میں کچھ اس طرح کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں ایکٹیو ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف پروڈیوسنگ چلڈرن, اور لیکن اس چیز کو جسٹیفائی کرنا دوسری شادی کے لیے میرے خیال سے کافی غلط ہے. لیکن وہی بات کہ مونوگیمی کو بھی پروموٹ اس حوالے سے, جس طرح میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, اتنے کانٹرسیپٹیوز اور اس طرح کے میکینزمز آ گئے ہیں کہ میرے خیال سے ایک خاتون, ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ, ایک بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہوئے جو ہے میرے خیال سے وہ ایک ریلیشن شپ اس طرح کا مضبوط بنا سکتا ہے. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ بایولوجیکل ریزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری شادی کی پلی جو ہے وہ نکالنی چاہیے. اور خاندانی نظم کے حوالے سے جو خاندانی نظم کے حوالے سے ایک, جیسے غامدی صاحب نے بھی کہا کہ ہیڈ آف دا فیملی جو ہے ایک آدمی کو لیا جاتا ہے, لیکن میرے خیال سے میرا یہاں پہ تھوڑا سا ایک نظریاتی اختلاف کہہ لیں یا تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس حوالے سے ہے کہ اگر ہم اب کے دیکھیں ہماری عورتیں جو ہیں, خواتین ہیں, گرلز ہیں, ان کی ایجوکیشن لیول اتنا ہائی ہے, وہ اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی میں ناٹ ان ٹرمز آف فارمل سیکٹر بٹ انفارمل سیکٹر میں بھی اس قدر ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے ان کی. تو میرے خیال سے کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ فیملیز ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اکنامک اور معاشرتی حوالے سے وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک نظریات کا ہی اختلاف ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی ہم گن کس کو رہے ہیں, آدمی کو لے رہے ہیں یا خواتین کو. آپ کے نزدیک اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ خواتین کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ تعدد ازواج ان کے لیے بھی ہونا چاہیے؟
دیکھیں ممانعت اس حوالے سے میرا جو خیال ہے، یہاں پہ میں اپنا نقطہ نظر دوں گی، جو خواتین کے لیے بیسکلی جو ممانعت ہم کہتے ہیں وہ آئی تھنک اس طرح سے ہے کہ جب ایک عورت زیادہ شادیاں کرے ایک مرد ایک شادی کے ہوتے ہوئے، تو پیٹرنٹی کا ایشو جو بچوں کا ہوتا ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ تو ڈی این اے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کتنا کوئی جو میڈیکل سائنس ہے، جو ہمارے ایکچوئل کورٹس میں کیسز ہیں، کتنے میں ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کر ہوتا ہے. سکتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہوگا. دراڑ جو ہے معاشرے میں، جب ڈی این اے ٹیسٹ سے بچوں کی پیٹرنٹی تو آ گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جس طرح جو انہیریٹنس لاز ہیں یا دوسرے لاز کی جو اپلیکیشن ہے، ان میں پھر جو بچوں کے اوپر جو باپ کی متعلقہ جو ان کا باپ ہوگا اس کی ذمہ داری کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف ہوگا. دراڑ جو ہے وہ فیملی سیٹ اپ میں وہاں پہ پڑے گی، اور جو ہم ایک فیملی یونٹ کی ایک اور سپورٹ کرنے کو اور اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں وہ پھر نہیں ہو سکتی. جو خواتین ہیں یا ہمارا جو فیمیل پاپولیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، سوشل اور اکنامک جو ہیں، ان میں اتنی پارٹیسپیشن کر رہی ہیں. اگر میں ان کو اس طرح سے لے لوں کہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو وہ مختلف کثیر الازدواجی بھی کریں، یہ پروموٹ کرنا میرا ایجنڈا نہیں ہے. میرا جو ایک پوائنٹ آف ویو پروموٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آپ گنجائش کہیں نکلتی ہے ود سم ریزنس، جو کہ اب اس حالات میں رہتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ جتنے بھی پولیگیمس میرجز ہوتی ہیں اس میں ہم یتیموں کی یا عدل والی جو فیکٹرز جو گنجائشیں یا جو تھوڑا بہت ایک پروویژنز رکھی گئی تھیں ان کو بالکل بھی فالو نہیں کیا جاتا. تو میں تو اس پولیگیمی کے انسٹیٹیوشن کے ہی جو ہے وہ خلاف ہوں. مولانا ایک بات جو مہرین صاحبہ نے فرمائی تھی اپنے میرے پچھلے سوال کے جواب میں، اس میں انہوں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ جی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آج کل کے حالات میں عدل و انصاف کیا جا سکے، اور اس بات کا بہت چرچا کیا جاتا ہے کہ قرآن نے خود اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے. کس حد تک آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیے، لوگ مختلف کاروبار کرتے ہیں اور ان کی سربراہی ان کے پاس ہوتی ہے. ایسے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں کہ شوگر کے بھی بہت سارے یونٹس چلا رہے ہیں، ٹیکسٹائل کے بھی چلا رہے ہیں، اور مختلف سارے نظام بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کو وہ پورا جو اس کا ایک ڈیو ان کا ایک اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے وہ کرتے ہیں. تو یہ پھر اس تربیت کے اوپر بھی انحصار ہے، انسان پر بھی انحصار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مردوں میں اس کی خوبی موجود ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے. یہ ایک ملکہ ہے ہر طرف انصاف کرنے کا، چیزوں کو بیک وقت دیکھنے کا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی میں یہ صلاحیت ہو، لیکن یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے. اور بالکلیہ اس کو ایک دم غلط کہہ دینے سے جن عوامل کی طرف میں نے اشارہ کیا، پھر بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو گھر بسانے کی آرزو رکھیں گی، گھر بسا نہیں پائیں گی. آپ کی رائے یہی ہے کہ یہ کوئی داخلی کیفیت کا نام نہیں ہے بلکہ حقوق جی جو ہے پورا کرنا، اور اس کے داخلی آپ خارجی کیفیت کو داخلی کیفیت سے جدا تو نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک فیکٹر موجود ہے، وہ مستقل ایک چیز. مولانا آپ ہی کی بات کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. عملاً کیا پرابلمز ہمارے ہاں معاشرے میں ہو رہی ہیں؟ 1 2 3 4 بڑے مسئلے کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ اس قانون یا اس انٹرپریٹیشن کی کیا مس یوز ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ ایک تو یہ کہ اس حوالے سے کہ اگر دیکھیں قرآن کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ قانون میں بھی ایک یہ چیز ہماری موجود ہے کہ ہمارا جو قانون ہے اس میں بھی پروویژن ہے پولیگیمی کی، بٹ ود سم ریسٹرکشنز. وہاں پہ جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ جسٹ اینڈ نیسیسری کے ہیں، اور وہاں پہ بھی انہوں نے 12-13 گراؤنڈز رکھی گئی ہیں کہ آپ ان وجوہات کی بنا پر اپلائی کر سکتے ہیں ایک فورم کو. وہ آپ کو اجازت دے گا ان کنسلٹیشن ود یور فارمر وائف، جو پہلے والی جو آپ کی ایگزسٹنگ وائف ہے اس کی اجازت سے ہی مرد وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے خواتین چونکہ ریشو بہت مردوں سے زیادہ ہے پاپولیشن وائز، تو وہ جو ایک یہ جسٹیفیکیشن دینا کہ ایک آدمی اگر 4 عورتوں کو اکوموڈیٹ کر دے گا تو وہ ایک ریشو جو ہے عورتوں کی وہ لیفٹ آؤٹ نہیں ہوگی غیر شادی شدہ کی صورت میں، میرے خیال سے یہ غلط ہے. ابھی بے شک اس پروویژن کا بھی اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن سٹل ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے لوگوں کے بھی ریلیشن شپس میں جاتے ہوئے بھی، کہ جو ابھی بھی آپ ہم دیکھیں تو بہت ساری جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں.
تو یہ بیسکلی انٹرپریٹیشن ہے، پلس ہماری اپنی نظریات ہے کہ ہم ایک چیز کی جو گنجائش پرووائڈ کی گئی ہے اس کو ہم یوز کس طرح سے کر رہے ہیں، استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. اور پرابلمس جو ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ جو مرد کثیر الازدواجی کرتے ہیں وہ بالکل بھی مینٹیننس کے حوالے سے، اگر اس شادی کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد کا جو بیوی کا خرچہ ہے، ڈاور اماؤنٹ وغیرہ ہے، وہ والے حقوق جو ہے بالکل پورے نہیں ہو رہے، اور ایکسپلائٹیشن بالعموم کی جاتی ہے. حقوق یوز اور ایبیوز کا مسئلہ ہوا، یوز اور ابیوز کا مسئلہ ہوا. ایک اہم پہلو غامدی صاحب جن کی طرف انہوں نے توجہ دلائی وہ یہ ریسٹرکشن ہے، قانونی ریسٹرکشن کہ مرد کو لازماً اجازت لینا پڑتی ہے کسی فورم سے. ظاہر ہے یہ کورٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ وہ اپنی پچھلی بیوی سے بھی اجازت لے. یہ کیا کوئی دینی تقاضا ہے یا یہ کوئی ضروری تقاضا ہے؟ کیا دین اس کو عائد کرتا ہے؟ میں نے جو مقدمات بیان کیے تھے انہیں ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. ان مقدمات میں پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر اپنا منشا بیان کر دیا ہے کہ اچھا گھر ایک میاں بیوی سے بنے گا، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں پابندی نہیں لگائی، یعنی جو پابندی لگائی وہ عدل کی پابندی لگائی، لیکن ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر پابندی نہیں لگائی. کیوں پابندی نہیں لگائی؟ اس لیے کہ اگر تمدنی تقاضے، معاشرتی تقاضے، سماجی تقاضے کسی وقت یہ آدمی سے چاہیں کہ وہ ایسا کرے اور شریعت میں پابندی لگ گئی ہو، تو پھر شریعت کی پابندی کو تو قیامت تک کوئی اٹھا نہیں سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر تھے، ان کے ذریعے سے اللہ کی آخری شریعت دے دی گئی. اب اگر فرض کر لیجئے کہ قرآن پابندی لگا دیتا کہ ایک سے زیادہ شادی آپ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ پابندی کبھی اٹھائی جا سکتی. نہ میں اٹھا سکتا تھا، نہ آپ اٹھا سکتے تھے، نہ کوئی بڑے سے بڑا فقیہ اور عالم اٹھا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. لیکن چونکہ یہ مباحات کا دائرہ ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا اسے مستحب قرار دیا گیا ہے، یا اسے واجب قرار دیا گیا ہے، یا اسے فرض قرار دیا گیا ہے، یا شریعت کے قانون کا کوئی حصہ اس کو بنایا گیا ہے. ممانعت نہیں کی گئی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کا لازمی نتیجہ ہماری فقہی اصطلاح میں یہ نکلے گا کہ یہ دائرہ مباحات کی چیز ہے. دائرہ مباحات میں ریاست کو، سوسائٹی کو قانون سازی کا حق حاصل ہے، اور میرے نزدیک یہی حق ہے جس کو استعمال کر کے اس سے پہلے بھی قانون سازی کی گئی ہے. اس میں ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے. دیکھیے، قانون سازی کا حق ہمیں حاصل ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک قانون بنائیں گے، اگر اس کی غلطی ہم پر واضح ہو جائے گی تو ہم اس قانون کو تبدیل کر دیں گے. یعنی ایسا ہوتا ہے، انسان سب قوانین اسی طرح بناتے ہیں، وہ اپنے تجربے کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرتی تقاضوں کو دیکھتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پابندی لگا دی جائے، یہ قانون بنا دیا جائے. اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، ترمیم کی ضرورت ہے، ترمیم کر دیتے ہیں. بعض اوقات قانون کی لغویت واضح ہو جاتی ہے یا اس کا ناقابل عمل ہونا واضح ہو جاتا ہے، تو قانون ہی پورا کا پورا ختم کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے انسانی قانون جب دائرہ مباحات میں بنتا ہے تو اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اسے تبدیل کیا جا سکے. اللہ کے قانون میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تاکہ آپ کے لیے کوئی تنگی پیدا نہ ہو جائے. آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور قانون سازی کر لیں، اور پھر جس طرح کی چاہیں قانون سازی آپ کر سکتے ہیں، لیکن مقاصد کو سامنے رکھیں. یعنی یہ چیز ضرور سامنے رکھیں کہ کوئی ایسا قانون آپ نہ بنا بیٹھیں جو بڑے مقاصد کے لیے بربادی کا باعث بن جائے. ان کو سامنے رکھ کے ہمارے ہاں ایک قانون بنایا گیا، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. اس وقت میں اپنی بہن سے اس معاملے میں پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نہ تو شریعت کے حدود کا دوسری شادی میں بالعموم خیال رکھا جاتا ہے. دیکھیے، مستثنیات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، بالعموم خیال نہیں رکھا جاتا. نہ اس کے اسباب و وجوہ کوئی واقعی اسباب و وجوہ ہوتے ہیں. یعنی آدمی ایک عورت کے معاملے میں بیزاری کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری عورتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اس تعلق کو قانونی بنانے کے لیے بالعموم شادی کرتا ہے. میں نے تو جتنے تجربات اب تک دیکھے ہیں ان میں بالعموم یہی چیز ہے. عدل کیا چیز ہے، انصاف کیا چیز ہے، ہماری سوسائٹی کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہمارے سیاسی نظام میں عدالت اور عدل نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے معاشرتی نظام میں بھی کوئی چیز نہیں. ہمارے تو گھروں کے اندر ساس اور بہو کے معاملے کو دیکھیں، آپ شوہر اور بیوی کے معاملے کو دیکھیں، آپ بچوں کے معاملات کو دیکھیں، لڑکیوں اور لڑکوں کے معاملات کو دیکھیں، انصاف نام کی کوئی چیز آپ کو میسر نہیں آتی. ہماری سوسائٹی اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں اتر چکی ہوئی ہے کہ بالعموم لوگ انصاف کرنا تو ایک طرف رہا، ضروری حقوق کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مالی معاملات میں تفاوت پیدا ہو جاتا ہے. زندگی کے معاشرتی تقاضوں میں ایک عورت کو بالکل معلق کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کو بالکل پستی میں گرا دیا جاتا ہے. دوسری بیوی کیا آتی ہے، پہلی بیوی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے.
پھر اس کے ساتھ کچھ ہمارے تمدنی مسائل ہیں، وہ تمدنی مسائل اپنی جگہ کچھ پرابلمز پیدا کرتے ہیں. اس وجہ سے میرے خیال میں اس معاملے میں قانون سازی ہونی چاہیے، کچھ پابندیاں لگانی چاہیے، اور ان پابندیوں کو پھر پوری قوت سے نافذ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو فی الواقع اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ استحصال اور ظلم کی ایسی ایسی صورتیں آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ انسان ہے جو یہ معاملہ کر رہے ہیں یا جانور ہیں جو یہ معاملہ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ میرا تو جو کچھ تجربہ ہے اس میں مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں میں بھی میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا. ایسے ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تو کچھ دیر کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے تاکہ گھر برباد نہ ہوں، بچے برباد نہ ہوں. اور پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، جس طرح دوسری بیوی کے اولاد کو چھپایا جاتا ہے بعض اوقات، جس طرح میراث کے معاملات میں تفاوت پیدا کیے جاتے ہیں، یہ ایک دنیا ہے پوری کی پوری مسائل کی. اس لیے میں اس کی حمایت کرتا ہوں. میں نے وہ اصولی بات بیان کر دی کہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی. کیوں نہیں لگائی اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، یعنی مردوں کے معاملے میں. لیکن کوئی پابندی لگائی جائے، کوئی قانون بنایا جائے، کوئی حدود قائم کیے جائیں، یہ بالکل میرے نزدیک جائز ہے، شریعت کی روح سے بھی بالکل جائز ہے. جو قانون بنایا گیا تھا اس میں بعض بہت اچھی چیزیں رکھی گئی تھیں، اور اگر اس معاملے میں معاشرے کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے. میں جب طلاق کے قوانین کو پڑھتا ہوں، نکاح کے قوانین کو پڑھتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس میں معاشرے کو شامل کرنا چاہتا ہے. تو معاشرے کو بھی اگر آپ شامل کر لیں کہ اگر کوئی آدمی یہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ذرا مطمئن کریں ہمیں کہ وہ کیوں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور بتائے کہ اس کے بعد کن حدود کا خیال رکھے گا اور جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں وہ کیسے ادا کرے گا، اور پہلی بیوی اگر موجود ہے تو اس کے حقوق کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی. میں اس میں قانون سازی کو درست سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم جو قانون بنائیں گے کل جب ہمیں تجربے سے معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی خامی ہے تو ہم اسے تبدیل کر لیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شریعت کا معاملہ ابدی ہے، اس وجہ سے اس میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں دیا گیا. کیا مولانا آپ کے نزدیک بھی مباحات کا وہ دائرہ ہے کہ جہاں پر قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے کہ مباحات کے اس دائرے میں قانون سازی کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کو ہم نے اتنا اپ گریڈ نہیں کیا، اس کی اس درجے کی تربیت نہیں ہو سکی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر دست ابھی قانون سازی کا وہ مرحلہ نہیں آیا کہ قانون کسی کے حق میں استعمال ہو اور کسی کے خلاف استعمال ہو. جب معاشرہ اتنا بہتر ہو جائے، اتنا منضبط ہو جائے کہ قانون واقعی قانون ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن واقعی امپلیمنٹیشن ہو سکے تو پھر کوئی حرج نہیں. جی ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی اور اس میں تعدد ازواج کے حوالے سے دینی نقطہ نظر کیا ہے، اس کے اندر معاشرتی اور قانونی اصلاحات کی کس قدر گنجائش ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.